الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في مقامه المجيد والفرقان الحميد قاف بل أجبوا أن جاءهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا ماء مباركا فأنبتنا حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله في القرآن العظيم إنه جواد ملك رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في مقامه المجيد والقرآن الحميد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے آپ اور ہم سب کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہماری تمام تر ضروریات زندگی کا بندوبست کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً نبیوں کا ایک سلسلہ جاری کیا کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا. انہی انبیاء علیہم السلام کی سب سے پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے تمام رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا رحمتیں برکتیں نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پر اللہ کی بیش بار رحمتیں برکتیں نازل ہوں اور تمام مومنین مردوں اور مومنین عورتوں پر
اللہ کی بیش بہا برکتیں نازل ہوں۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو سورت پڑھی ہے وہ 30ویں پارے کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی ایک خصلت کا ذکر کیا ہے جس کا نام ہے حرص۔ حرص مطلب ایک دوسرے سے کسی بھی معاملے میں سبقت کر جانا۔ اللہ رب العزت اس صورت کے اندر انسانوں کی حرص کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ لوگوں کی باہم حرص نے انہیں اتنا اندھا کر ڈالا کہ لوگ اتنی حرص بازی میں، اتنے غفلت میں پڑ گئے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور ان کو اس بات کا بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کس وقت جو ہے قبر کے اندر اتار دیے گئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا مشاہدہ معلوم پڑتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر کسی چیز کے اندر آپ دیکھیں گے کمپٹیشن ہے، چاہے وہ بزنس کا معاملہ ہو اور چاہے وہ ایجوکیشن کا معاملہ ہو، ہر جگہ آپ کمپٹیشن دیکھیں گے، اور ہر آدمی اس حرص میں اور اس دنیا حاصل کرنے کی تمام میں لگا ہوا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے میں جو ہے اپنے سامنے والے بندے سے اوپر چلا جاؤں، چاہے وہ اسٹیٹس کا معاملہ ہو، چاہے وہ مکانات کا معاملہ ہو، چاہے وہ بینک بیلنس کا معاملہ ہو، چاہے وہ گاڑی اور اچھے مکانات کا معاملہ ہو۔ اس معاملے میں ہر انسان جو ہے وہ حرص کے اندر مبتلا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے، یقیناً تم ان قریب جان لو گے اور پھر تم یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ یہ اس وقت کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب انسان کو قبر کے اندر سے اٹھایا جائے گا اور اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ حالانکہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر انسان یہ سوچتا ہے چلو بھائی زندگی ہے، زندگی میں کما لیں، کچھ مال بنا لیں، جب ہم جو ہے دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے کمائی کماتا ہے، ہر انسان کو فی نفسہ ہی اکیلے ہی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے وہ کمائی اور کن کن لوگوں کو کھلائی تو ان سے بھی اس کے بارے میں حساب لیا جائے گا، بلکہ جس انسان نے جو کمائی اس دنیا کے اندر کی ہے صرف اسی کو اس چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے سورہ زلزال کے اندر یوں بیان کیا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دن ہر انسان کو جو ہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی دکھا دی جائے گی۔ آج ہم انسان جو ہے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد اس غفلت میں مبتلا ہو گئے، اور ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ یہ چند سالہ زندگی ہے، بس جو کچھ ہے وہ یہیں پر کر لیں، اور اس کے بعد میں
जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों। ये अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया जो ज़िंदगी हमें दी है, ये हमें आखिरत की तैयारी के लिए दी है। हर इंसान को कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपना पूरा पूरा हिसाब देना पड़ेगा। एक जगह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब इंसान के नामाए अमाल उसके हाथ में थमाए जाएंगे, कुछ लोग उनमें ऐसे होंगे कि जिनके नामाए अमाल उनके सीधे हाथ में सामने से दिए जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके नामाए अमाल उनके उल्टे हाथ में और उनके पीछे से थमाए जाएंगे। तो जिसका नामाए अमाल जिसके सीधे हाथ में दिया गया, वो खुशी खर्रम अपने घर वालों में लौटेगा और उनसे ये कहेगा, देखो देखो ये मेरा नामाए अमाल मुझे दिया गया है, और मैं ऐसी ही उम्मीद करता था जैसा मुझे नामाए अमाल दिया गया है। और वो बदबख्त इंसान जिसका नामाए अमाल उसके उल्टे हाथ में दिया जाएगा, वो अपने गालों पर तमाचे मारता हुआ और रंजो गम के साथ में कहेगा, हाय हाय मेरी बर्बादी, ये नामाए अमाल मुझे ना दिया जाता और इससे पहले जो है मैं मर चुका होता। हालांकि वो ज़िंदगी जो होगी वो मौत के बाद की ही ज़िंदगी होगी। तो हमें अजीज़ों और मेरे दोस्तों, इस दुनिया के साथ साथ जो है हमें आखिरत की भी अपनी फिक्र करना चाहिए। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर गिरफ्त नहीं की है कि कोई इंसान इस दुनिया के अंदर रहते हुए फ़कीर कशी और तंगदस्ती की जो है ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल रोज़ी हलाल तरीक़े से माल कमाना ये जो है दुरुस्त है, और हर इंसान कमा सकता है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर सकता है, बशर्ते कि वो उस माल के हुकूक़ को सही तरीक़ों में अदा करता हो। इसी चीज़ को उजागर करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर इंसान की हिर्स का तज़किरा किया कि इंसान इतना दुनिया परस्त और इतना हरीस हो जाता है कि वो अच्छे और बुरे की तमीज़ को भूल जाता है। हालांकि हमें हर मामले में ये देखना चाहिए कि इस मामले में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है और अल्लाह तबारक व तआला का क्या हुक्म है। हमें अपनी मनमानी ज़िंदगी जो है नहीं गुजारना चाहिए। मनमानी ज़िंदगी तो गुजारने वालों की मिसाल ऐसी है कि वो जानवर हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह इंसान की मिसाल जानवर से दी कि ये जानवर हैं, बल्कि आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि बलहुम अदल, बल्कि ये जानवर से ही बदतर हैं। अगर इंसान इंसानियत की कैटेगरी से गिर जाए तो जानवर और इंसान में कोई फ़र्क नहीं रहता। आज हम देखते हैं मालो मता की हिर्स ने इंसान को इतना मगन कर दिया इस दुनिया के अंदर कि वो अल्लाह तबारक व तआला के फ़राइज़ को और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतवातरा को भूल चुका है। आज हम लोग अपनी दुनियावी ज़िंदगी में इतने मगन हो चुके हैं कि हमें बातिल की और हक़ की कोई जो है हमें शनाख्त नहीं होती कि कौन सी चीज़ हमारे लिए गलत है और कौन सी चीज़ सही है। असल मायनों में इंसान सिर्फ जो है इस दिखने वाली दुनिया के चक्कर में पड़ गया और अपनी आखिरत को भुला बैठा। हालांकि असल ज़िंदगी जो है वो आखिरत की है। ये दुनिया के चंद सालों की ज़िंदगी, कोई 60 साल, कोई 70 साल या 80 साल, लेकिन उसके बाद में क्या है कि हर इंसान को जो है क़ज़ा के घाट उतार दिया जाएगा और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हर चीज़ को जो है मौत का जायका चखना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंसान जो है जो पैसे वाला है उसको जावेदानी ज़िंदगी मिली है कि वो हमेशा जीता रहेगा, उसको भी मौत आनी है। और एक वो इंसान जो फ़कीरी या कल्लाशी की ज़िंदगी गुजारता है उसको भी जो है मौत आनी है। सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी आखिरत की फिक्र करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया के अंदर इसीलिए पैदा नहीं किया कि हम खाएं पिएं और औलाद पैदा करें और मर जाएं। ये काम तो जानवरों का भी है भैया। तो इंसानों और जानवरों में क्या फ़र्क है? बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमें मुख्तसर सी ज़िंदगी जो है अगर देखा जाए तो ये 60 साल या 70 साल या 80 साल या 100 साल ज़िंदगी जो है वो क़यामत का जो पहला दिन है, यानी क़यामत का जो पहला दिन होगा वो 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा।
یعنی قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کا جب معاملہ کرے گا تو پہلا دن جو ہے اس کی مدت جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگی. تو اگر اس کے سامنے اپنی اگر ہم لوگ زندگی رکھیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس 50,000 سال کے ایک دن کے مد مقابل جو ہے ہماری زندگی ایک سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے سے بھی چھوٹی ہوگی. آج ہم جو ہے دنیا کے اندر آ کے اپنے رب کو بھول چکے ہیں. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم ہر انسان جو ہے وہ حرص کے معاملے میں لگا ہوا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ کسی نیک انسان کی بھی حرص کرے کہ بھئی فلاں بندہ نمازی ہے، ہمیں بھی نمازی بن جانا چاہیے. فلاں بندہ روزے رکھتا ہے تو ہمیں بھی روزے رکھ لینا چاہیے. فلاں بندہ جو ہے صاحب زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو ہمیں بھی زکاتی بن جانا چاہیے. لیکن نہیں، آج دیکھتے ہیں تو اسٹیٹس یہ ہے کہ فلاں بندے کے پاس گاڑی ہے تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ آخر میرے پاس گاڑی کب آئے گی. پھر اس کے لیے وہ راستے جو غلط ہیں یا صحیح ہیں پھر وہ ان کو بھول جاتا ہے. تو آخر جو ہے ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس طریقے کی زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کمانے سے منع نہیں کیا، بلکہ وہ مال جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں ڈال دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مطلب جو ہے اطاعت سے منحرف کر دے، ایسا مال جو ہے انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا باعث بنے گا. یہی مال جس کو انسان گن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کیفیت کو بیان کیا کہ انسان اس مال کو گن رکھتا ہے تاکہ یہ میرے آنے والی زندگی کا سرمایہ ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم عنقریب اس مال کو حطمہ کے اندر جھونک دیں گے اور اس مال سے اس کے پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا. پیشانی اور پشت کو ہی کیوں داغا جائے گا؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے جو ہے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کے پاس میں کوئی سائل آتا ہے تو اس کی دو کیفیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی کہ سب سے پہلے اس کے متھے پر شکن پڑتی ہے کہ یار یہ فلاں بھکاری میرے پاس کیسے آ گیا، اس کے متھے پر جو ہے سلوٹیں پڑ جاتی ہیں. اور دوسرا جو پوزیشن ہوتی ہے انسان مڑتا ہے اس کی طرف پیٹ کرتا ہے تو اللہ نے کہا سب سے پہلے ہم اس مال سے اس کی پیشانی کو داغیں گے اور پھر اس کی پشت پر جو ہے داغا جائے گا. اور یہی انسان کا مال جس کو جو ہے جس مال کا حق ادا نہ کر کے انسان اکٹھا کرتا رہے اپنی زندگی کے اندر، وہ مال جو ہے ایک گنجے سانپ کی شکل میں جو ہے مطلب جو ہے اس کی قبر کے اندر آئے گا. اور وہ سانپ اتنا خطرناک ہوگا اور اتنا زہریلا ہوگا کہ اگر اس سانپ کے زہر کی ایک بوند اگر اس دنیا کے اندر ٹپکا دی جائے تو اس روئے زمین کی ساری چیزیں زہریلی ہو جائیں. اور زہریلی تو چھوڑو، اس پورے انوائرمنٹ کے اندر جو ہوا جو آکسیجن ہم لیتے ہیں وہ پوری آکسیجن زہریلی ہو جائے اور ہر انسان مر جائے. اتنا خطرناک سانپ کہ اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پر اپنا پھن مار دے تو پہاڑ جو ہے ریزہ ہو جائے. جب وہ سانپ اس مردے پر حملہ کرے گا تو اس کو ساتوں زمینوں کے اندر دھسا دیا جائے گا. تو وہ اتنا خطرناک سانپ ہوگا. آج ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اس بات کا دھیان ضرور رکھنا چاہیے کہ جو ہم مال کما رہے ہیں کیا وہ راستہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ مال جیسا بھی ہے جہاں سے بھی ہے آنے دو، سود بیاج کسی بھی چیز کی تمیز نہ رہے. جبکہ یہ چیزیں تمام ہمیں جو ہے اپنے علماء کرام سے پوچھنا چاہیے. یہ راستے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ بھئی کون سا راستہ مال کمانے کا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. آج ہم دیکھتے ہیں لوگ انٹرسٹ لے کے بزنس کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھاتے ہیں، اس کے اندر بھی سود کا لین دین ہے. حالانکہ ان چیزوں سے بھی ہم کو رکنا چاہیے اور بچنا چاہیے. بھائی کیا ہے، بھلے ہی اس زندگی کے اندر ہم تھوڑے غریب رہ جائیں گے، تھوڑا ہمارے کپڑوں کا لائف اسٹائل نیچا ہوگا، تھوڑا ہمارے پاس گاڑی بنگلہ چھوٹا ہوگا، اتنا ہی ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی تو ہمیں اپنا حساب دینا ہے. وہ دن کیسا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک قیامت والے دن بنفس نفسیز ہر بندہ ہر انسان اللہ رب العزت کیا جو ہے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، وہ جو ہے اور اس دن بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی بھی ترجمان نہ ہوگا. ایک طرف اللہ ہوگا اور ایک طرف بندہ خود کھڑا ہوگا. اللہ خود اس سے سوال کرے گا اور ہر بندے کو یہ ان 5 سوالوں کا جواب جو ہے اس دن دینا ہوگا کہ ہم نے تمہیں عمر دی، وہ کہاں کھپائی؟ ہم نے تمہیں جوانی دی، وہ تم نے کہاں کھپائی؟
جوانی کا جو پیریڈ ہوتا ہے انسان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. لہٰذا جوانی کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس جوانی کے معاملے میں بہک جاتا ہے, اس کے قدم جو ہے بہک جاتے ہیں. میں نوجوانوں سے یہی اپیل کروں گا کہ اپنی نوجوانی پہ جو ہے مطلب اس طریقے سے لگام لگائیں جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے لگام لگائی. دیکھیے زلیخا جو ہے ان کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے اور سارے مراحل ان کے مناسب ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے یہی دعا کی, اے اللہ جو زلیخا جو ہے یہ جو جس عمل کی طرف مجھے بلاتی ہے اس سے بہتر مجھے منظور یہ ہے کہ مجھے جیل خانے بھیج دیا جائے. اور آپ دیکھیں ان کی عمر کا ایک بڑا طویل عرصہ جو ہے یوسف علیہ السلام کی عمر کا جو ہے جیل کے اندر بیت گیا. اور آج ہماری حالت ہے نوجوانوں کی کہ اگر چندی بیننے والی, کچرا بیننے والی اگر ان کی طرف جو ہے ذرا ہنس کے دیکھ لے تو بیچارہ وہ اپنا دل نکال کے جو ہے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں. آج حالت نوجوانوں کی ایسی ہے. میرے عزیزوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جوانی جو ہے اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم جو ہے اس کو غلط راستوں پر کھپائیں اور جو ہے ہم غلط چیزوں میں لگائیں. اس جوانی کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں, نیک راستے سے کمائی کریں اور نیک راستے میں خرچ کریں. اور اس کے بعد میں مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, اس کا بھی جواب دینا ہے. اور اس کے بعد میں پانچواں سوال یہ ہے کہ تمہیں علم تھا تو اس پر عمل کتنا کیا. آج علم ہے ہر مسلمان کو کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے, رمضان کے روزے فرض ہیں, لیکن نہیں پڑھتا. تو عمل کہاں ہے, عمل کہاں ہے؟ تو وہاں پر میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ نہ سمجھے کوئی کہ ہم وہاں پر جو ہے رٹا مار کے جواب دے دیں گے, بلکہ انسان کی جو عملی زندگی جو ہے وہاں پر بولے گی. اسی بات کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو جس کا عمل پیچھے چھوڑ جائے اس کا حسب اور اس کا نسب جو ہے وہاں پر جو ہے نا اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. آپ خود دیکھیں ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے, کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. کیوں؟ اس کا عمل صحیح نہیں ہے بھائی. اور آج تو لوگوں نے جو ہے اپنے پتہ نہیں کیسے پیر پگاڑوں کو جو ہے پکڑ لیا ہے کہ ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے اور جو جنت کے اندر چلے جائیں گے. یہاں تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے جو کچھ مجھ سے طلب کرنا ہے لے لو, لیکن کل آخرت کے دن جو ہے میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا. تو آج کے یہ جو بناوٹی پیر جن کا کچھ پتہ نہیں, نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ, آج آپ دیکھیں کہ جتنے مزارات پر یہ جو بناوٹی پیر بیٹھے ہوئے ہیں, نماز کے وقت اٹھتے نہیں, رمضانوں میں ایک روزہ نہیں رکھتا, لیکن پھر بھی یہ ولی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ولی کی کیٹیگری اس قرآن کے اندر بیان کی ہے وہ آپ دیکھیں, وہ پاک صاف رہتے ہیں, وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز حرام کی ہے اس کو حرام سمجھتے ہیں اور جس چیز کو حلال کیا اس کو حلال سمجھتے ہیں. اپنی مرضی سے حرام کو حرام اور حلال کو حلال نہیں سمجھتے, بلکہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حلال اور جس کو حرام کیا اس کو حرام سمجھتے ہیں. آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ زیادہ تر مسلمان جو ہے اسی اس میں پڑے ہوئے ہیں, حرص بازی میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. تو میرے عزیزوں میرے دوستوں, آگے آنے والی زندگی کے لیے کچھ سرمایہ کچھ ہم جوڑیں تاکہ ہم وہاں پر جو ہے سرخرو ہو سکیں. اور آنے والی زندگی یا تو ہمیشہ کی زندگی جو ہے اچھی ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے وہ خراب ہو جائے گی. اور ایسا نہیں کہ وہ زندگی جو ہوگی چند سالوں کی یا چند برسوں کی یا 1000 برسوں کی ہوگی, وہ خالدین فیہا ابدا, یا تو ہمیشہ کی اچھی زندگی ہوگی یا ہمیشہ کے لیے وہ زندگی بری ہوگی. تو آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے میرے عزیزوں میرے دوستوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں یوں ہی نہیں دی ہے برباد کرنے کے لیے کہ ہم چاہیں اس زندگی کو جئیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان سے اس کی زندگی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا, اور اسی کی زندگی تعلق سے نہیں بلکہ اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے تعلق سے بھی اس کا سوال کیا جائے گا. جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک انسان کے جو ہے رعایا میں جیسے اس کی بیوی ہے, عورت ہے, اس کے بچے ہیں, اس کے اہل و عیال ہیں, ان کے تعلق سے بھی اس کا سوال کیا جائے گا. آج ہمارے حالات دیکھیں, جب ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں, خود صوم و صلات کے پابند نہیں ہیں, خود روزے نہیں رکھتے, تو ہم اپنی اولاد کو کیسے کہہ سکتے ہیں
اپنی ہم اولاد کو کیسے اچھے راستے پر چلا سکتے ہیں. تو ہمیں جو ہے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کن حالات میں کھڑے ہوئے ہیں. اور اس دن میرے عزیزوں میرے دوستوں کوئی بھی پرسان حال نہ ہوگا اور حالات اتنے خطرناک ہوں گے کہ ہر انسان نفسی کے عالم میں ہوگا اور ہر انسان یہ سوچتا ہوگا کہ یہ جو عذاب کا معاملہ میرے ساتھ میں ہو رہا ہے، اگر میری زندگی بھر کی کمائی اور پونجی جو ہے اگر اس کے بدلے میں دے کے اگر اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے تو کتنا اچھا ہو. لیکن اس دن سارا معاملہ جو ہے انسان کے ہاتھ سے جاتا رہے گا. اس کا پیسہ، اس کا مال، اس کی اولاد اور کوئی بھی کام نہیں آئے گا. یہاں تک کہ اگر کسی انسان کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی کی کمی پڑے گی اور وہ اپنے اہل و عیال کے پاس میں جائے گا کہ بھائی ایک نیکی کی کمی ہے تو ہمیں دے دو، ہمارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا. تو اس دن جو ہے ہر انسان اس کو منع کر دے گا. آج ہم جس اولاد کے لیے حرام اور حلال کی تمیز کو بھول جاتے ہیں، وہ اولاد اس دن ہمیں دھکے دے گی، وہ عورت ہمیں دھکے دے گی، وہ عورت اپنے بچوں کو بھول جائے گی. لیکن ہم جو ہے اس چیز سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. میرے عزیزوں میرے دوستوں اچھی زندگی گزاریں اور خود بھی اچھی زندگی گزاریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی نیک راستے کی تلقین کریں. ہر انسان سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں، ہر رائی سے اس کی ہر بھیڑ کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو میرے عزیزوں میرے دوستوں ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور اب تک جو ہم نے زندگی غفلت میں گزاری ہے اس سے ہمیں جو ہے تائب ہونے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومنین مرد اور مومنین عورتیں اس دنیا کے اندر سے جا چکے ہیں ان کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین انہ جواد ملک برور رحیم. السلام.